جا کر جانا جائز ہے، سفر کرنا بھی جائز ہے، سارے کام کرنا جائز ہے، ہماری مسجد میں بیٹھ کر مصطفیٰ کا ذکر کرنا یہ بدعت ہو جائے گا؟ اتنا تو سینس ہر بندے کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے نا کہ وہ بندہ سوچ سکے کہ جی وہاں جانا اور اس کے لیے ساری تیاریاں کرنا، سب کچھ کرنا جائز ہے، ہم یہاں بیٹھ کر اگر کریں تو یہ جائز نہیں ہے۔ ہر جمعرات کو آپ اپنے مرکز میں سارے لوگوں کو بلائیں کہ ہم دین کی باتیں کریں گے تو جائز ہے۔ ہم ہر مہینے کی 11 تاریخ کو لوگوں کو بلائیں اور کہیں کہ مصطفیٰ کی اور مصطفیٰ کے بیٹوں کی اور مصطفیٰ کے پیاروں کی باتیں کریں گے، تو پھر تو آپ کا فتویٰ نہیں نا بدلنا چاہیے، آپ اپنی بات پر قائم تو رہیں نا۔ اگر آپ ہر جمعرات کو بلا کر نصرت دین کر سکتے ہیں تو ہم بھی تو ہر 11ویں شریف کو 11ویں شریف منا سکتے ہیں یا نہیں منا سکتے؟ آپ اپنی بات پر ہی قائم رہیں، ہم پر تو ایسے اختلافات یا اس طرح کی باتیں نہ کریں۔ اب میلاد جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد کی محفل منانا بدعت ہے، اور اسی کتاب میں انہوں نے لکھا، لو جی یہ تو یہودیوں اور انگریزوں نے ایجاد کروائی محفل کرو۔ بھی انگریزوں کا کیا تعلق محفل میلاد سے؟ یہ کتاب میں لکھا ہے انہوں نے، مولانا صاحب نے، یہ بدعت اور بدعتی میں، لو جی یہ جلوس بھی انگریزوں نے ایجاد کروایا اور محفل بھی انگریزوں نے ایجاد کروائی۔ عجیب انگریز ہیں بھائی، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کروا رہے ہیں، پیسے بھی دے رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر میرے مصطفیٰ کے صحابہ کرتے چلے آ رہے ہیں۔ ہر دور میں ہر دور کے تقاضے مختلف ہوتے ہیں، محفل کے انداز بدل جاتے ہیں، ہر دور میں جس طرح آج ہماری مساجد ہیں، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے دور میں ایسی مساجد تھیں، یہ کوئی بندہ میرے مصطفیٰ کے دور میں یہ محراب ثابت کر دے، مسجد میں جو محراب لگا ہوا ہو یا مسجد کے مینار بڑے بڑے ہوں، یا جس طرح مدارس بنائے جاتے ہیں اسی طرح کوئی بندہ مدرسہ ثابت کر دے، نیا کام ہے نا یہ محراب بنانا، یہ مائک میں ہم بول رہے ہیں، علماء نے تو اس پر بڑے فتوے دیے ہیں، یہ نیا کام ہے نا یا پرانا کام ہے؟ یہ محراب آپ سارے نظر آ رہے ہیں، یہ محراب ہے، مسجد کا حصہ ہے۔ آج اگر یہ محراب نہ بنایا جائے مسجد لگتی نہیں ہے، آج اگر محراب نہ بنایا جائے تو مسجد لگتی نہیں ہے۔ قادیانیوں کو محراب بنانے کی اور مسجد کے اوپر منبر اور یہ مینارے جو بنائے جاتے ہیں اجازت نہیں ہے، یہ ہمارا اہل اسلام کا شعار ہے، ہمارا اہل اسلام کا من سن فی الاسلام سنتن حسنتن یہ ہے کہ جو دین میں نیا کام کرے اور اس کے بعد جتنے لوگ کرے سب کو ثواب ہوگا، وہ یہ مسجد کا محراب تھا ایک ان میں سے، یہ ایک مسجد کا محراب تھا۔ اب ایک اور مثال میں آپ کو دے دوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں یہ قرآن کتابی صورت میں تو نہیں تھا نا، ایسے تھا۔ حضرت عمر نے مشورہ دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر کو، یار ابو بکر قرآن نہ جمع کر لیں۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا نہ، جو کام میرے مصطفیٰ نے نہیں کیا میں وہ کبھی نہیں کروں گا، اگر یہ ضروری ہوتا کتابی شکل میں ہو تو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو کر کے جاتے، آقا کریم علیہ السلام خود اس کو بنا کر جاتے اگر یہ ضروری ہوتا تو۔ میرے مصطفیٰ نے نہیں کیا، میں نے آپ بخاری شریف پڑھ کر دیکھے، میں نہیں کروں گا، میرے مصطفیٰ نے نہیں کیا۔ حضرت عمر نے بڑا سمجھایا، مذاکرات ہوئے، صحابہ بیٹھے، مجلس شورا ہوئی مسجد نبوی میں، آخری طور پر فیصلہ ہوا کہ جو حضرت عمر کہہ رہے ہیں بالکل حق کہہ رہے ہیں، یہ قرآن کتابی صورت میں ہونا چاہیے۔ پھر حضرت زید کو بلایا گیا حضرت ابو بکر نے کہ زید یار کام ہے، یہ کتاب قرآن لکھنا ہے، ہم نے ایک جگہ پر جمع کرنا۔ حضرت زید نے کہا حضرت جو مرضی کہہ لیں مگر یہ کام نہیں کروں گا، حالانکہ امیر المومنین ہے، حضرت سارے کام کروں گا، یہ کام نہیں کروں گا۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا بھی کیوں؟ کہتے ہیں مصطفیٰ نے نہیں کروایا، ہم کیوں کروائیں؟ تو بھائی اب دیکھیں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زید کو سمجھایا، اللہ تعالیٰ نے ان کے بھی دماغ میں یہ بات ڈالی کہ یہ کام اچھا کام ہے۔ من سن فی الاسلام سنتن حسنتن یہ ہے کہ جو دین میں نیا کام جاری کرے اور پھر اس پر عمل کیا جائے اور اس کے بعد جتنے لوگ اس پر عمل کریں سب کو ثواب ملے گا۔
تراویح پڑھنے کا مسئلہ آیا۔ حضرت ابوبکر کے دور میں نماز تراویح کی جماعت نہیں ہوئی۔ 2.5 سال کا دور ہے نا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت، ایک دن بھی رمضان مبارک میں جماعت تراویح ثابت کر دے نہیں ہوئی۔ سارے صحابی اپنی اپنی پڑھتے تھے۔ سبحان اللہ تو بولتے، اپنی اپنی پڑھتے تھے، نماز پڑھتے تھے۔ نماز تراویح گھر میں کوئی جا کر پڑھ رہا، کوئی مسجد میں۔ حضرت ابوبکر مسند خلافت پر براجمان ہوئے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب پہلا رمضان شریف آیا تو آپ نے دیکھا جی رمضان میں کچھ دن گزر گئے، 2-4 دن رمضان کے، دیکھا لوگ آتے ہیں نماز تراویح پڑھ کر چلے جاتے ہیں، اکٹھے نہیں ہوتے۔ آپ نے فرمایا کوئی ایسا کام کیا جائے لوگ رمضان میں اکٹھے ہو کر اللہ کی عبادت کریں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بندے کو امام بنایا، اس کو بولا کہ تو نماز تراویح میں سارا قرآن پڑھ۔ حافظ کو کہا کہ تو قرآن پڑھ، پیچھے سب کو کہا بھی آپ کو سارا نماز تراویح سنیں۔ 20 رکعت نماز تراویح حضرت عمر نے شروع کروائی۔ حضرت عمر نے 20 رکعت نماز تراویح شروع کروائی۔ کتنی؟ 20 رکعت، 8 رکعت نہیں تھی۔ حضرت عمر نے کتنی شروع کروائی؟ 20 رکعت۔ اگر یہ دعا کی جا سکتی ہے کہ یا اللہ حضرت عمر جیسا حکمران عطا فرما، تو 20 تراویح بھی تو پڑھنی چاہیے نا ہمیں۔ 20 رکعت نماز تراویح شروع کروائی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ جب سارے صحابہ نے پڑھ لی نا، اس کے بعد اب صحابہ کو قائل بھی تو کرنا تھا نا۔ صحابہ نے کہا بھی نبی کریم علیہ السلام نے یہ کام نہیں کیا، حضرت ابوبکر نے نہیں کیا، حضرت عمر نے آ کر دیا، یہ کیوں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، ممبر پر کھڑے ہو کر کہا ہاذہ نعم البدعہ، کتنی اچھی بدعت ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں، فرمایا کتنی اچھی بدعت ہے، یعنی بدعت اچھی بھی ہوتی ہے۔ سارے صحابہ متفق ہو گئے اچھی ہے، سارے صحابہ متفق ہو گئے، کام چلتا رہا۔ اب ایک اور میں آپ کو، نبی کریم علیہ السلام کے دور میں یہ جو ممبر تھا یہ 4 سٹیپ تھے اس کے۔ نبی کریم علیہ السلام 4تھے سٹیپ پر بیٹھتے تھے، 4تھے سٹیپ پر۔ یہ 3 بنے ہوتے ہیں نا، یہ 3 نہیں تھے، 4 سٹیپ تھے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ممبر پر بیٹھنے لگے 4تھے سٹیپ پر نہیں بیٹھے، 3رے پر بیٹھے۔ پوچھا کہ حضرت مصطفیٰ علیہ السلام تو 4تھے پر بیٹھتے تھے، آپ 3رے پر بیٹھ۔ فرمایا میری اتنی اوقات نہیں ہے، میں مصطفیٰ کے برابر نہیں بیٹھ سکتا۔ آپ میں آقا کریم علیہ السلام کا ادب کرتے ہوئے 3رے سٹیپ پر بیٹھے۔ یہ 3 سیڑھیاں تھیں۔ پھر حضرت عمر آئے، حضرت عمر نے کہا کہ حضرت ابوبکر نے مصطفیٰ کا ادب کیا ہے، 3رے پر بیٹھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3رے کو چھوڑ کر یہ 2سرے پر بیٹھے۔ انہوں نے حضرت ابوبکر کا بھی ادب کیا کہ ابوبکر بھی مجھ سے اعلیٰ تھے، وہ بیٹھ سکتے ہیں 3رے پر، میں نہیں بیٹھ سکتا۔ جہاں پر حضرت ابوبکر کے قدم تھے حضرت عمر وہاں پر بیٹھتے رہے۔ پھر حضرت عثمان آئے، پہلے پر آ کر بیٹھ گئے۔ پھر آخر میں مولا علی آئے۔ حضرت مولا علی نے آ کر فرمایا لوگو ادھر میری طرف دیکھو لوگو، ابوبکر نے میرے مصطفیٰ کا ادب کیا، آقا کریم علیہ السلام کے قدموں کی جگہ پر بیٹھے۔ حضرت عمر نے حضرت ابوبکر کا بھی ادب کیا، ان کے قدموں کی جگہ پر بیٹھے۔ حضرت عثمان نے ان کا بھی ادب کیا، ان کے قدموں کی جگہ پر بھی بیٹھے۔ میں ہوں علی، مجھے مصطفیٰ نے کہا ہے میرا بھائی ہے۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا تیرا خون میرا خون ہے۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا یا علی انت منی وانا منکا، تو مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ اب ایک دفعہ سبحان اللہ کہتے ہیں، میں تجھ سے ہوں آپ مجھ سے ہیں۔ حضرت مولا علی آپ کہاں بیٹھیں گے؟ حضرت مولا علی نبی کریم علیہ السلام کی جگہ پر بیٹھے، جہاں پر میرے 4تھے سٹیپ پر میرے مصطفیٰ بیٹھا کرتے تھے، مولا علی وہاں پر بیٹھے ہیں۔ یہ کسی نے نہیں کہا کہ یہ جی آپ ایسا کام کیوں کر رہے ہیں، محبت تھی۔ کیا تھی؟ محبت۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، جمعہ کی ایک ہی اذان ہوتی تھی، جمعے کی امام خطبہ دیتا تو اذان دی جاتی تھی، اس کے بعد جماعت کی جاتی۔ حضرت عثمان غنی نے دوسری اذان کا، نبی کریم علیہ السلام کے دور میں جمعے کے لیے یہ جو 2 اذانیں پڑھی جاتی ہیں نہیں تھی، حضرت عمر کے دور میں نہیں تھی، حضرت ابوبکر کے دور میں نہیں تھی، حضرت عثمان کے دور میں، حضرت
عثمان کے دور میں ہوئی ہے۔ من سن فی الاسلام سنتن حسنتن، جو شخص اسلام میں نیا راستہ، ایک نیا کام جاری کرے اور لوگ اس پر عمل کریں۔ آج جتنی اذانیں ہوتی ہیں پوری دنیا میں جمعے کے لیے، حضرت عثمان کو بھی ثواب پہنچ رہا ہے۔ فرمایا یہ کام، اور ایسے بہت سارے کام ہیں، اس کو کہتے ہیں سنت مستحبہ۔ اب یہ واجبات میں کام آ گئے۔ اب ایک ہے بدعت واجبہ۔ کیا؟ ایسی بدعت جو نہ کرو گے تو گناہ ہوگا، ایسی بدعت جو نہیں کرو گے تو گناہ ہوگا۔ جو کام خلاف شرع نہ ہو اور ترک کرنے کی صورت میں مسلمان حرج میں مبتلا ہو جائیں، تکلیف میں مبتلا ہو جائیں، جیسے قرآن پاک پر اعراب لگانا، زبر زیر پیش قرآن پاک پر پہلے حضرت ابوبکر کے دور میں، حضرت عمر کے دور میں، حضرت عثمان کے دور میں، حضرت علی کے دور میں، حضرت امام حسن کے دور میں قرآن پاک بغیر اعراب کے پڑھا جاتا رہا ہے۔ زبر زیر نہیں تھی، بعد میں لگی ہیں، زبر زیر بعد میں لگی ہیں۔ بھائی یہ بھی تو بدعت ہے نا، مگر جمع کیا گیا، لوگوں کو بتایا گیا کہ اب قرآن ایسے ہی پڑھنا ہے۔ اب اگر ہم زبر زیر نہیں لگائیں گے تو عوام کو مشکلات پیدا ہو جائیں گی، اس لیے عوام کو مشکلات سے بچانے کے لیے ہمیں یہ بدعت بھائی بولیں تو صحیح نا آپ، یہ بدعت کرنی پڑے گی یا نہیں کرنی پڑے گی؟ اس بدعت پر کسی کا ایمان خراب، ایمان بھی قائم رہتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ دینی مدارس کا قیام۔ اب جتنے علوم پڑھائے جاتے ہیں، صرف ہے، نحو ہے، منطق ہے، علم المعانی ہے، علم البلاغت ہے، یہ جتنے علوم ہیں نبی کریم علیہ السلام کے دور میں تھے، آج ہیں نا، ان کے بغیر گزارا ہے، ان کے بغیر گزارا نہیں ہے نا، تو یہ بدعت ہیں، بدعت واجبہ ہے، یہ بدعت ہیں، بدعت واجبہ ہے کہ یہ کرنے، اگر نہیں کریں گے تو عوام مشکلات میں پیدا ہو جائے گی۔ آخری بات بدعت سیئہ، وہ کام جو خلاف سنت ہو، وہ کام سارے بولیں، وہ کام جو خلاف سنت ہو یا کسی سنت کو مٹانے والا ہو، خلاف سنت ہو یا کسی سنت کو، وہ کرنے سے کسی سنت کا نام ختم ہوتا ہو۔ جیسے داڑھی کا ڈیزائن ہے، ہم بناتے ہیں نا، داڑھی کا ڈیزائن مختلف ہے، یہاں سے رکھ لیجیے، یا جناب والا ہم نے مونچھیں پکڑی تو اور یہاں لے آئے، ایسا نہیں، یہ بدعت سیئہ ہے، یہ بدعت سیئہ ہے، اس سے سنت کا مذاق اڑتا ہے، اس سے سنت کا مذاق اڑتا ہے۔ ایک ایسی سنت ہے جس کے کرنے سے گناہ ہوتا ہے، حرام کام ہے، جیسے داڑھی منڈوانا، بالکل صاف کروانا، اس پر تو سب کا اتفاق ہے، اس پر تو سب کا اتفاق ہے کہ یہ حرام کام ہے، گناہ کام ہے۔ داڑھی منڈا کر بندہ کہہ رہا ہوتا ہے نہیں یار یہ جو تم محفل کر رہے ہو یہ بدعت ہے۔ بھائی ایسا تو نہ کریں آپ، محفل بدعت نہیں ہے، محفل بدعت نہیں ہے، ہاں محفل کا انداز ایک نیا ہے، محفل کا جس طرح ہم محفل کرتے ہیں، نبی کریم علیہ السلام کے دور میں ایسے محافل نہیں ہوتی تھی، اس نام سے بھی محافل نہیں ہوتی تھی، ختم بخاری نہیں ہوتا تھا، جشن بخاری، ابتدائے بخاری، افتتاح بخاری یا کسی مدرسے کا افتتاح نہیں ہوتا تھا، ایسا نبی کریم علیہ السلام کے دور میں، یہ ہمارے دور میں ایسا ہوا ہے، ہمارے دور میں ایسا ہوا ہے۔ تو یہ اپنے ذہن کو وسیع کریں، چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر ایک دوسرے پر انگلیاں، یا ایسا نہ کریں کہ جناب والا یہ بدعتی ہو گیا، آپ کسی کو بدعتی کہہ دیتے ہیں۔ میں نے پہلے عرض کیا ایسا ہے جیسے آپ کسی کو دین سے خارج کر رہے ہوتے ہیں، آپ کسی کو جی اس نے نیا کام جاری کر دیا، آپ سمجھے تو صحیح کہ نیا کام ہے کیا۔ اب جو اصالہ ثواب کی محفل ہے انشاءاللہ اگلے جمعے میں اسی موضوع کو کوشش کروں گا آگے لے کر جاؤں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا، اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔